آج کی فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہندو بن جائیں, لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہم نصارہ بن جائیں, لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہ رہیں, ہم اپنے دین کو لازم نہ پکڑیں. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ گزرا ہے جس کا نام رچرڈ نیکسن تھا. اس نے جب مسلمانوں کے حوالے سے بات ہوئی تو رچرڈ نیکسن کہتا ہے کہ دیکھو اسلام ایک فکر ہے, اسلام ایک سوچ ہے, ہم اسے دبا نہیں سکتے, تلوار کے ذریعے مار نہیں سکتے. ہاں میرے پاس دو طریقے موجود ہیں, اگر مسلمانوں کو ختم کرنا تو دو کام کرو. سب سے پہلے یا تو سارے مسلمانوں کو زمین سے ہٹا دو, یا تو پھر ان کے کلچر کو بدل دو. یہ مسلمان دکھے نا, یہ مسلمان نظر نہ آئے, عام انسان کی طرح عام انسان بن کر رہیں, جس معاشرے میں رہیں, جس قوم میں رہیں, یہ ان کا حصہ بن کر رہیں. اپنی پہچان مسلمان کے طور پر پیش نہ کر پائیں, یہ کر دو, یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت نے یہ بات اب کہی جبکہ اللہ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن کے اندر اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہم ان یظہروا علیکم, اے مسلمانوں سنو, اگر یہ کافر تم پر غالب آ جائیں گے یا تو تم سب کو رجم کر کے ختم کر دیں گے یا تمہارے دین سے تم کو پلٹنے کی کوشش کریں گے, ورنہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے یہ تمہیں تمہارے دین سے نہیں ہٹا سکتے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. تمام قسم کی حمد و ثنا, بڑائی, کبریائی, تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا. درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا, خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر, جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے. محترم حاضرین, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے پوچھئے کہ جو لوگ جاننے والے ہیں اور جو لوگ نہ جاننے والے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال علم سے نور کو دی اور جہالت کو ظلمت سے دی. کیا جس طرح دن کی روشنی اور رات کی تاریکی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال عقل رکھنے والوں سے پوچھا ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کے درجات کو خود بلند کیا ہے جو علم والے ہیں اور اسی طرح جو علم اللہ کی طرف سے نوازے گئے. محترم حاضرین, اس عنوان کے تحت کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے, وہ مدارس اسلامیہ کے حوالے سے کہ مدارس اسلامیہ اس کی اہمیت
اسلام کے نقطہ نظر سے کیا ہے، اور آج ان مدارس کی ضرورت کیوں ہے، ان مدارس کا وجود میں رہنا، ان کو خطروں سے بچانا، چاہے وہ خطرے داخلی ہو یا خارجی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ مدرسے یہ مدرسے والوں کے ہیں۔ یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں۔ جب تک دین زندہ ہے، انسان کے اندر انسانیت زندہ ہے۔ جب تک یہ قلعے زندے ہیں، جہالت سے انسان دور ہے، اور اسی طرح وہ علم سے اور روشنی سے اتنا قریب ہے۔ جب تک یہ مدارس زندہ ہیں، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر زندہ ہے۔ محترم حاضرین، اگر بات علم کی اہمیت کی جائے تو بے شمار جگہوں پر آپ نے علم کے حوالے سے سنا ہوگا، لیکن جب دور حاضر کے فتنوں کی بات کرتے ہیں تو بے شمار ایسے فتنے دور حاضر کے اندر پائے جاتے ہیں جن میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے پلوں کو جھاڑ پائیں گے اور کہیں گے کہ ہم ان فتنوں میں مبتلا نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے حوالے سے یہ بات اس وقت بتائی تھی جب آپ زندہ تھے۔ آپ رات میں اٹھتے ہیں اور گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی آئے ان سونے والیوں کو جگائے۔ آپ مدینہ کے شہروں کی طرف دیکھتے ہیں، مدینہ کے گھروں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کو ان کے گھروں پر نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ وہ آج سے 1400 سال پہلے کا دور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حضرت جبرائیل کا آنا جانا لگا تھا، اور اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کہ جیسے زمانہ آگے جاتا جائے گا، قیامت سے لوگ قریب ہوتے جائیں گے، اتنے فتنے میں لوگ مبتلا ہوتے جائیں گے۔ اور فتنوں کی خاصیت یہ ہے کہ فتنے میں مبتلا ہونے والا شخص خود نہیں جان سکتا کہ وہ مبتلا ہے، جب تک کہ اسے بتایا نہ جائے۔ جس طرح ہر بیمار آدمی اپنی بیماری کی حقیقت کو نہیں جانتا، اسی طرح فتنوں کے بارے میں جب تک علماء تنبیہ نہ کریں، ایک عام انسان ان فتنوں کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ محترم حاضرین، بات علم کی ہے کہ علم کیوں ضروری ہے۔ علم اس لیے ضروری ہے کہ علم سے انسان زندہ ہے، جو علم والا نہیں ہے وہ جاہل بھی ہے اور اللہ کے نزدیک وہ مردہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور اگر کوئی آدمی بغیر علم کے اللہ کی عبادت بھی کر سکتا ہے؟ اس کی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول بھی ہو سکتی ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا انسان کی عبادت نہیں ہوگی، اور جب انسان علم ہی سے دور ہے تو اس کی عبادت اللہ کی عبادت پہ نہیں ہوگی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے جس مقصد کے خاطر ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی عبادت، اس کے لیے دو چیزیں اہم ہیں۔ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کسی شہر تک پہنچنا ہے، XYZ کوئی بھی ایک شہر ہے، کسی شہر تک اسے پہنچنا ہے تو دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اسے راستے کا علم ہو کہ وہاں تک کیسے پہنچا جائے، دوسرا اسے خود چلنا پڑے گا۔ اس کی خواہشات اسے وہاں تک نہیں پہنچا سکتی، اس کی تمنائیں اسے نہیں پہنچا سکتی، اسے محنت کر کے چلنا پڑے گا۔ تو شہر تک پہنچنے کے لیے ایک تو پہنچنے کا راستہ پتا ہو، دوسرا خود عمل کرنا ہو۔ کہتے ہیں کہ عبادت بھی یہی ہے۔ عبادت کرنا چاہتے ہو، جس مقصد کے خاطر اللہ نے پیدا کیا اس کو پورا کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے عبادت تک پہنچنے کے لیے علم چاہیے کہ عبادت کیسے کی جائے، عبادت کا طریقہ کیا ہے۔ علم انسان کو عبادت سکھا۔ دوسرا کرنے کا عزم، اور یاد رکھیے کہ جس انسان کے پاس علم نہیں ہوگا وہ کبھی بھی کرنے کا عزم بھی نہیں کر سکتا۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ علم جب انسان کے پاس آتا ہے تو اللہ کا ڈر اس کے دل میں آتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جو 40 50 60 سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ کر چکا ہے، حج و زکات ادا کر چکا ہے، بہت سارے دینی کام کر چکا ہے، اس آدمی کے دل میں حقیقی اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہ چہرے کے نشان، یہ چہرے کی سفید داڑیاں، یہ اللہ کے تقوی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے تقوی کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ اللہ کا دیا ہوا علم، یہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں ڈر کی علامت ہے۔ جتنا اللہ کے مسئلے میں علم ہوگا اتنا اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہ عبادتیں یقیناً انسان کو تقوی تک پہنچا سکتی ہیں، مگر تقوی کا حقیقی معیار انسان کو اللہ کا علم عطا کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ علم انسان کے دل میں تواضع پیدا کرتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے۔ انسان کے پاس مال ہو، عہدہ ہو، رتبہ ہو، بڑا خاندان ہو، لیکن اس کے بعد بھی علم والا ہوگا، یہ ساری چیزیں مل کر بھی اس آدمی کو ڈاؤن ٹو ارتھ بنائیں گی، تواضع بنائیں گی۔ کچھ نہ ہو، لوگوں کے سامنے سینے کو چوڑا کر کے گھومے، تکبر دکھائے، یہ اس آدمی کی جہالت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی زندہ مثال ہے۔ اللہ نے آپ کو کیا نہیں عطا کیا تھا؟ ایک اشارہ کافی تھا۔ جن مکہ والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، سب کی گردنیں صحابہ کے تلوار کے نیچے تھی۔ اشارہ چاہیے تھا، سب کی گردنیں کاٹ دی جاتی،
سارا مکہ آپ کے ہاتھ میں تھا. جن لوگوں نے آپ کو رسوا کیا آج وہ رسوا ہو کر آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے. مسلمان غالب ہو چکے تھے, اسلام کا کلمہ مکمل ہو چکا تھا. اللہ نے پیشن گوئی دے کر رکھی تھی کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا, چاہے مکر کرنے والے مکر کریں. اللہ نے تک تو یہاں تک کہا کہ لا یترک اللہ بیت وبر ولا ممر الا ادخل اللہ فیہ, کہ اللہ نہ کسی کچے گھر کو چھوڑے گا نہ کسی پکے گھر کو چھوڑے گا. اللہ اسلام کی دعوت کو وہاں تک پہنچا کر رکھے گا. عزت سے قبول کریں گے تو اچھی بات ہے, ورنہ ذلت ہی ان کا مقدر ہوگا. یہ پیغام بھی آپ نے سنا دیا تھا, ہر چیز موجود تھی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے وقت کیا کرتے ہیں؟ تواضع کو اختیار کرتے ہیں, عاجزی کو اختیار کرتے ہیں. مکہ میں داخل ہونا ہے, مکہ آپ نے جیت کر لیا, فتح کر لیا, آپ اونٹ پر سوار تھے, آپ اونٹ سے نیچے اتر جاتے. آپ نے سر پر پگڑی پہنی تھی, آپ نے سر سے پگڑی ہٹائی, سر کو جھکا کر کے آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ دل میں شیطان اتنا بھی پیدا کرے کہ اللہ نے مجھے اب سب دے دیا, سب میرا ہے, تھوڑا سینہ چوڑا کر کے گھوموں. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا وہ علم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فتح کے وقت بھی عاجزی کو داخل کر دیتا. محترم حاضرین, یہ علم جس انسان کے پاس نہ ہو اس آدمی کے پاس نہ تواضع ہوگی, اور جب تواضع دل میں نہ ہوگا تو ظاہری بات ہے تکبر یہ دل میں جگہ کر لے گا. اور یاد رکھیے, جو آدمی اللہ کی ذات, اللہ کی نشانیوں سے جتنا دور ہوتا ہے وہ اتنا متکبر ہوتا ہے. کیا ہمیں فرعون کی زندہ مثال نہیں پتا؟ فرعون دل میں اللہ کا یقین رکھتا تھا مگر زبان سے انکار کرتا تھا. اس انکار کی وجہ کیا ہوئی کہ اس نے سب کے سامنے کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری, مجھے نہیں پتا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی خدا ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر تکبر کرتے ہیں, وہ ان کو نیچا سمجھتے ہیں, اور یہ یقیناً یہ ان کی جہالت کی علامت ہے. محترم حاضرین, علم نافع یہ بہت بڑی اللہ کی عظیم نعمت ہے. بات کریں مدارس کی, ان مدارس میں سکھایا کیا جاتا ہے؟ ان مدارس کے اندر یہی دینی تعلیم سکھائی جاتی ہے جو دینی تعلیم ایک انسان کو انسان بناتی ہے, انسان کو حیوان بنانے سے روکتی ہے. لیکن جس انسان کے پاس اسی دینی تعلیم کا حصہ موجود نہ ہو یقیناً وہ شیطان کے ہتھ کنڈے کے قریب ہے. اور خاص کر آج کا دور جو فتنوں کا دور ہے, جس میں صبح اٹھتے ہی ایک فتنہ, شام میں سوتے ہوئے فتنہ, صبح اٹھتے ہوئے چہروں کو بدلنا, رات میں سوتے ہوئے نیتوں کو بدلنا, آج ہم روزانہ دیکھتے ہیں. ایسے وقت میں بھی ان دین کے قلعوں پر اگر ہزاروں مصیبتیں آئیں, چاہے وہ مصیبتیں حکومتوں کی طرف سے آئیں, چاہے وہ مصیبتیں عامت الناس کی طرف سے آئیں, یہ مصیبتیں یقیناً صرف مدارس پر نہیں بلکہ دین کے ان قلعوں پر آئی ہیں جن دین کے قلعوں کی وجہ سے آج بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں. محترم حاضرین, اگر بات کی جائے مدارس کی تاریخ کی, مدارس نے ہمیں دیا کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مدارس نے دیا کیا ہے. یاد رکھیں کہ آج جس عقیدے پر آپ موجود ہیں, جس ثقافت کو آپ جانتے ہیں, جن داڑیوں کو, جن ٹوپیوں کو اسلامک کلچر کہتے ہیں, یہ کلچر, یہ عقیدہ انہی مدارس کے وجہ سے آج زندہ ہے. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ نے اعلان نہ کیا ہوتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے اس ذکر کو, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, یہ اللہ کا فرمان نہ ہوتا اور اس کے ساتھ یہ مدارس زندہ نہ ہوتے تو یاد رکھیے جس عقیدے پر ہم آج موجود ہیں یہ عقیدہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا. مدرسوں کی تاریخ کو پڑھیے, کہاں سے مدرسے شروع ہوتے ہیں؟ مدرسے شروع ہوتے ہیں اصحاب الصفہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے وہ پہلے مدرس تھے, وہ پہلے استاد تھے جس نے آپ علیہ السلام نے شاگردوں کی ایک فہرست کو جمع کیا. مسجد کے اندر اصحاب الصفہ کا کٹا لگایا گیا. 70 صحابہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنے آتے. کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے, رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کل کا کھانا ہو, کل کا جسم پر لباس ہو, کچھ نہیں پتا ہے, لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہے, اللہ کی ذات پر یقین ہے, علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے. یہ صحابہ اکرام آتے ہیں اور اصحاب الصفہ کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زانِ تلمذ حاصل کرتے ہیں. صحابہ اکرام جب آپ کا انتقال ہوا 1,20,000 سے زیادہ صحابہ تھے, یہ سب کے سب یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, آپ علیہ السلام سے علم سیکھتے تھے. کیا یہ اسلام کا پہلا مدرسہ نہیں تھا؟ کیا یہ اسلام کا پہلا مکتب نہیں تھا؟ آپ دیکھیں کہ ان مدرسے والوں نے دین کو دیا کیا ہے. سب سے پہلی چیز کہ انہی مدرسوں سے فارغ, انہی بھی اصحاب الصفہ سے نکلنے والے صحابہ نے ہماری دین کی حفاظت کی, عقیدے کو ہم تک پہنچایا. اور جب بھی دور حاضر میں فتنے اٹھے سب سے پہلے انہی مدرسوں سے, انہی مکتبوں سے فارغ ہونے والے صحابہ اکرام نے دین کا علم بردار کیا. محترم حاضرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی انتقال ہو جاتا ہے کتنے فتنے رونما نہیں ہوئے. سب سے پہلا فتنہ یہ ہوا کہ جتنے عرب کے نئے نئے قبیلے مسلمان ہوئے تھے, بڑے بڑے قبیلے مرتد ہو گئے, اسلام سے پلٹ گئے, اسلام کو چھوڑنے کی بات کی. ایسے وقت میں عقیدے کو کس نے سنبھالا؟ یقیناً صحابہ اکرام کی ذات نے سنبھالا. اسی وقت نبوت کے فتنے
اٹھے، لوگوں نے اپنے آپ کو نبی کہا، مرد تو مرد، کچھ ایسی خواتین بھی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جبکہ ساری تاریخ پتا تھی کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں بنا ہے، اگرچہ اللہ نے عورتوں کو چنا ضرور ہے مگر کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، مگر فتنہ اتنا عام تھا کہ کچھ عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک فتنہ صحابہ کے زمانے میں بے دینی کا اٹھا کہ لوگ دین کو چھوڑ کر جانے لگے، نہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار ہیں، کہتے ہیں کہ فطرت نے جو ہمیں سکھایا ہم اسی کو لے کر چلیں گے۔ کیا ان فتنوں کو صحابہ نے نہیں دبایا؟ کیا ان فتنوں کو دبانے کے بعد صحیح عقیدے کو صحابہ نے نہیں پھیلایا؟ آگے جاتے جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فتنے سڑ چڑھ کر بول رہے تھے۔ ایک طرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، مارنے والے صف میں شامل ہیں اور صحابہ کے بیچ میں موجود ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے خوارج کا فتنہ، حضرت علی ان سے لڑتے رہے۔ ایک طرف شیعہ رافضیوں کا فتنہ، اور سب سے بڑا داخلی فتنہ جو مسلمانوں کے درمیان عبداللہ بن سبا کے نام پر ہو، اس طرح کا فتنہ جو مجوسیوں کا فتنہ تھا، یہ سارے فتنے موجود تھے۔ اس کے بعد امویہ کا زمانہ آیا۔ امویہ کے زمانے میں جائیے، تقریباً 32 سے لے کر 132 ہجری تک کا یہ 100 سال کا عرصہ، امویہ نے کیا کیا؟ امویہ نے اسی کردار کو انجام دیا جن کردار کو صحابہ نے انجام دیا تھا۔ انہوں نے فتنوں کو پکڑا، انہیں دبوچا اور اسلام کی تعلیم کو عام کرنا چاہا۔ محترم حاضرین، تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ایک آدمی جس کا نام جعد بن درہم تھا، وہ بڑی مجلس میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم یہ اللہ کے خلیل نہیں تھے۔ مجلس میں کھڑی ہو کر گواہی دیتا، لوگوں کے سامنے کہتا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے موسیٰ سے بات نہیں کی۔ جب یہ بات ایک شخص کو پتا چلتی ہے جو انہی مدرسوں سے پڑھا تھا، وقت کا قوم کا قائد تھا، اسے پتا چلتا ہے، وہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ نام تھا خالد بن قسری، پکڑ لیتا ہے۔ جب بقرعید کا دن تھا، یہ چاہتے تھے کہ اس انسان کو، جعد بن درہم کو، لوگوں کے سامنے نمونہ بنایا جائے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر قرآن کا انکار کرے، کہا کہ اسے سزا دی جائے گی۔ بقرعید کا دن تھا، عید کی نماز پڑھائی، دعا ہوا، نماز کے بعد خطبہ ہوا، خطبہ ہونے کے بعد جعد بن درہم کو پکڑ کر لایا، اور خالد القسری کہتے ہیں وحو تقبل اللہ ضحایاکم فانی مضح بجعد بن درہم۔ خالد القسری کہتے ہیں اے لوگوں جاؤ، گھروں کو جاؤ، اپنے جانوروں کو ذبح کرو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری قربانی کو قبول کرے، میں یہیں ابھی مصلی پر جعد بن درہم کی قربانی دینے والا ہوں۔ کیونکہ یہ بدبخت کہتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست نہیں بنایا، حضرت موسیٰ نے اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات نہیں کی، یہ فتنہ کہنا تھا۔ وہیں کہ وہیں خالد القسری نے جعد بن درہم کو ذبح کر ڈالا۔ محترم حاضرین، یہ یقیناً عظیم الشان قربانیاں تھی۔ آپ جائیں امیوں کے زمانے کو دیں، جو وقت کے خلیفہ تھے، یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ بڑے بڑے علماء کی نگرانی میں رہ کر پڑھا کرتے تھے، بلکہ ہارون رشید ہو، عمر بن عبد العزیز ہو، ہشام بن عبد الملک ہو، یا اسی طرح عبد الملک بن مروان ہو، یہ امویہ کے خلیفہ ہیں، لیکن وقت کے بڑے علماء بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ خود فتویٰ دیا کرتے تھے۔ کہاں سے ان کے اندر یہ صلاحیت آئی؟ یقیناً یہ دین، اہل دین اور اسی طرح ان مدرسوں سے پڑھنے کی وجہ سے ان کے پاس یہ ساری صلاحیتیں آئیں۔ محترم حاضرین، فتنوں سے مسئلے میں سب سے پہلے جنہوں نے دین اسلام کی دفاع میں اپنی آواز کو بلند کیا وہ علماء اکرام تھے، وہ انہی مدرسوں سے فارغ ہونے والے یا اساتذہ یا طلبہ تھے۔ وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، امام احمد بن حنبل کو گھسیٹا گیا۔ امام احمد بن حنبل مدرس ہے، استاد ہے، ہزاروں شاگرد آپ کے موجود ہیں، آپ کے فالوورز کے ہزاروں کی تعداد موجود ہے۔ وہ وقت کے تین بادشاہ، مامون ہو، معتصم ہو، واثق باللہ ہو، تین بڑے بڑے خلیفہ اس بات کو مان چکے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر قرآن مخلوق ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی مخلوق ہو جائے گا، لہذا سختی سے انکار کیا گیا۔ تینوں بادشاہوں کے ظلم کو سہا، تینوں بادشاہوں کے ظلم کو سہا، آخرکار اللہ نے انہی بادشاہوں کو ہدایت دی، وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں قرآن مخلوق نہیں ہے۔ کس نے ان فتنوں کو دبایا؟ انہی مدرسوں سے پڑھنے والوں نے یا ان مدرسوں میں پڑھانے والوں میں۔ محترم حاضرین، جب بھی فتنے اٹھے یاد رکھیے علماء نے دین کی اتنی عظیم خدمت کی ہے کہ جو عقیدہ آج زندہ ہے یہ اللہ کے فضل کے بعد انہی علماء کی دین ہے۔ ایک وقت آیا جب تبع تابعین کا زمانہ تھا، شیعہ نے، رافضیوں نے، خارجیوں نے ایک سوال اٹھایا، لگتا سوال ہے مگر حقیقت میں سوال نہیں، فتنہ تھا۔ سوال کیا تھا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، ہم سارے صحابہ پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت کا مطالبہ کرتے۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ آپ سارے صحابہ کو جنتی کیوں کہتے ہیں؟ کیا صحابہ میں منافقین نہیں تھے؟ صحابہ کے بیچ میں منافقین موجود نہیں تھے؟ ہاں موجود تھے۔ تو یہ مت کہیے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، آپ یہ کہیے کہ حضرت ابوبکر جنتی ہیں، حضرت عمر جنتی ہیں، جن صحابہ کے بارے میں جنت کا پیغام ہے ان کو جنتی کہیے، سب صحابہ کو جنتی نہ کہیے۔ دکھنے میں ظاہر سی ایک بات نظر آتی ہے مگر علماء جانتے ہیں کہ بات ضرور ہے مگر
حقیقت میں ایک بڑا فتنہ ہے. یہ صحابہ کی ذات پر ایک سوال اٹھانا ہے. قرآن میں اللہ نے سارے صحابہ کو جنتی کہا ہے اور یہ شخص کہتا ہے کہ ان کی جنت کی گواہی نہ دی جائے. وقت پتا چلا سوال نہیں فتنہ ہے، فوراً ایک کتاب لکھ ڈالی. امام ابن عبد البر نے کہا الاستیعاب فی معرفت الاصحاب. اے لوگوں ہمیں مت بتاؤ کہ کون صحابی تھا کون منافق تھا، ہم جانتے ہیں کہ کون منافق تھا کون صحابہ تھا. 3500 صحابہ کے نام لکھ کر بتا دے کہ یہ لوگ یہ سب صحابہ تھے، ان کے علاوہ ان صفوں میں یہ سارے منافق تھے، اس لیے ہم سارے صحابہ کو جنتی کہتے ہیں. سوالات تھے، مگر یہ سوالات حقیقت میں کیا تھے؟ ایک دین پر اعتراض تھا. اور انہیں کون جانتے ہیں؟ یقیناً علماء جانتے ہیں. محترم حاضرین، اس ہندوستان کی بات کریں، ہندوستان میں دین آیا کیسے؟ آپ دیکھیں کہ محمد بن قاسم نے 18 سال کی عمر میں ہندوستان پر حملہ کیا، محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا، اس کے بعد خلجی خاندان آیا، تغلق خاندان آیا، لودھی خاندان آیا، مغلیہ خاندان آیا. انہوں نے اسلام کو یہاں پر پھیلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد بھی کیا یہ لوگ خود فتنوں سے محفوظ تھے؟ بالکل محفوظ نہیں تھے. چاہے وہ مغلیہ خاندان ہو، تغلق خاندان ہو، ہزاروں قسم کے خرافات انہوں نے اسلام میں داخل کیے. ایک بدبخت بادشاہ اکبر بادشاہ کھڑا ہوتا ہے اور دین الہی کا ایک ڈھونگ رچ دیتا ہے کہ ہمیں سب کو لے کر چلنا چاہیے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس. یہ کہہ کر اس نے ہندوؤں کو جمع کیا، مسلمانوں کو جمع کیا، سنیوں کو جمع کیا، شیعوں کو جمع کیا اور ایک بنے چنا دین لا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ لو یہ دین الہی ہے، سب اسے اپناؤ. سب سے پہلے اس بادشاہ کے خلاف کس نے آواز کھولی؟ اس کے خلاف شاہ اسحاق دہلوی رحم اللہ نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ نے، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبد القادر دہلوی رحم اللہ نے، ان بڑے بڑے علماء نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور اس دین کو دبانے کے لیے مسلمانوں کو آگاہ کیا. محترم حاضرین، یقیناً یہ علماء کی خدمتیں، ان مدارس کی خدمتیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدارس ایک اسکول کے جیسے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مدارس اللہ کے فضل کے بعد عقیدے کی حفاظت کا ضامن ہے. اللہ کے فضل کے بعد یہی مدارس آج ہماری ثقافت کو زندہ کرتے ہیں. محترم حاضرین، آج مسلمانوں کی کلچر کی بات کی جائے، اسلامی ثقافت ہے کیا؟ اسلامی ثقافت، اسلام کے اندر جو مسلمان ہیں ان کا پہناوا ہے، آپ کا ظاہری لباس، آپ کا چہرہ، آپ کی سر کی داڑھی، آپ کے سر کی ٹوپیاں، چہرے کا لباس، آپ کا لین دین، یہ سب اسلامی ثقافت کے اندر آتا. انہی مدرسوں نے اسلامی ثقافت کو باقی رکھا ہے. لوگ جو ٹوپیوں کو دیکھتے ہیں، وہ جبوں کو دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. یقیناً انہی مدارس کے بچوں نے، انہی مدارس نے اسلامی کلچر کو باقی رکھا ہے. آج اپنے اندر جائزہ لے کر دیکھیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ سب سے بہترین لباس کون سا لباس ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کون سا پسند تھا؟ کون سا لباس پسند تھا؟ سفید لباس پسند تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ مسلمانوں کی ثقافت اپنے بنائے کہ مسلمانوں کا لباس ایسا ہے. کتنے لوگ ہیں جو حقیقت میں اسلامی لباس کو اپناتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو مغربی لباس کو اپناتے ہیں. جن لوگوں نے سمجھا کہ لباس جو بھی پہنا جا سکتا ہے، شاید ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اسلامی ثقافت کو پوری طور پر چھوڑنا یہ درست ہے. اگر کوئی آدمی اسلامی لباس کو کلی طور پر چھوڑتا ہے، وہ اسلام کی کڑی سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے. زندگی بھر پینٹ شرٹ پہنا، زندگی بھر پینٹ شرٹ پہن کر مر گیا اور وہ سمجھے کہ یقیناً وہ مسلمان ہے، اس نے اسلامی ثقافت میں ایک چھید کیا ہے اور اللہ اس کے بارے میں اس سے سوال کرے گا. محترم حاضرین، آج کی فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہندو بن جائیں، لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہم نصارہ بن جائیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہ رہیں، ہم اپنے دین کو لازم نہ پکڑیں. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ گزرا ہے جس کا نام رچرڈ نیکسن تھا. اس نے جب مسلمانوں کے حوالے سے بات ہوئی تو رچرڈ نیکسن کہتا ہے کہ دیکھو اسلام ایک فکر ہے، اسلام ایک سوچ ہے، ہم اسے دبا نہیں سکتے، تلوار کے ذریعے مار نہیں سکتے. ہاں میرے پاس دو طریقے موجود ہیں. اگر مسلمانوں کو ختم کرنا تو دو کام کرو. سب سے پہلے یا تو سارے مسلمانوں کو زمین سے ہٹا دو یا تو پھر ان کے کلچر کو بدل دو. یہ مسلمان دکھے نہ، یہ مسلمان نظر نہ آئے، عام انسان کی طرح عام انسان بن کر رہیں، جس معاشرے میں رہیں، جس قوم میں رہیں، یہ ان کا حصہ بن کر رہیں. اپنی پہچان مسلمان کے طور پر پیش نہ کر پائیں، یہ کر دو، یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت نے یہ بات اب کہی جبکہ اللہ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن کے اندر اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہم ان یظہروا علیکم، اے مسلمانوں سنو، اگر یہ کافر تم پر غالب آ جائیں گے یا تو تم سب کو رجم کر کے ختم کر دیں گے یا تمہارے دین سے تم کو پلٹنے کی کوشش کریں گے، ورنہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے یہ تمہیں تمہارے دین سے نہیں ہٹا سکتے. محترم حاضرین، آج دیکھیں اسلامی ثقافت کی بات کریں، اسلامی کلچر کی بات کریں، کتنے مسلمان حقیقت اسلامی کلچر کے بارے میں جانتے ہیں. جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسلمانوں کو دوسروں سے جدا کرنے کا کام کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ صحابہ کی داڑیاں سفید ہیں، آپ نے کہا کہ داڑیوں کو بدل لو، اس لیے کہ یہود اپنے داڑیوں کو بدلتے نہیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہودی عید مناتے ہیں، اللہ کے نبی کو خطرہ ہوا کہیں مسلمان اس عید میں شریک نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں مسلمانوں کو عطا کی تاکہ تمہارے 2 عیدیں ان کے لوگوں کی عیدوں سے تمہیں جدا کر سکیں. اللہ کے نبی نے شخص کو پیچھے ہاتھ کر کے بیٹھا ہوا دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہ بیٹھنا، ایسا یہود و نصارہ بیٹھتے ہیں. جنازہ آیا، اللہ کے نبی نے کہا جنازے کو زیادہ دیر تک مت رکھو، اپنے جنازے
جنازوں کو فوراً لے جاؤ، اس لیے کہ یہودی اپنے جنازوں کو جلدی نہیں اٹھاتے ہیں. سحری کا وقت آتا، افطار کا وقت آتا، اللہ کے نبی کہا کرتے سحری میں تاخیر کرو، افطار میں جلدی کرو، اس لیے کہ یہود و نصارہ ایسا نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے جگہ جگہ مسلمانوں کو کافروں سے جدا کرنے کی کوشش کی، ان کے پہناووں سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سے. آج کیا سچ میں اس مقصد کو ہم پورا کرتے ہیں؟ چاہیے اپنے زندگی کے لباس کو دیکھیے، اپنے آل اولاد کو دیکھیے، وہ کہیں سے مسلمان نظر نہیں آتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جو ظاہر سے مسلمان نظر نہیں آتا ہے وہ باطن سے پکا سچا مسلمان نظر آئے. ایسا ہو نہیں سکتا. اسے کہا جاتا ہے معاشرتی نفاق. یہ معاشرتی نفاق ہے، چہرے پر نفاق، دل میں ایمان. یہ ایسا ہو نہیں سکتا. ظاہر ہو باطن ہو، مسلمان ہے تو مسلمان نظر آنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی پہچان بنائے. کچھ صحابہ کو دیکھا کہ عبادت میں اتنا لگ گئے، ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ اب میں روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں کھانا چھوڑ دوں گا. اللہ کے نبی نے بلا کر کہا یہود و نصارہ تھے جنہوں نے روحانیت کو اختیار کیا تھا، میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ بھی چھوڑتا ہوں، جو میری سنت کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ نے مسلمانوں کو الگ کیا. محترم حاضرین، یہ سارے کام اللہ کے نبی نے کیے، اور آج دیکھا جاتا ہے کہ اس ثقافت کو اگر کہیں تھوڑا موڑا آپ زندہ دیکھیں گے وہ انہی مدارس کے اندر زندہ دیکھیں. انہی مدارس کے اندر ٹوپیوں کو دیکھیں گے جو ہمیشہ اس کا خیال کرتے ہیں. انہی مدارس کے طلباء نے، انہی مدارس کے علماء نے اس ثقافت کو زندہ رکھا ہے. آج اگر یہ مدارس نہ ہوتے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ آپ اسلامی ثقافت کی زندہ رہنے کی کوئی مثال بھی دیکھ سکتے ہیں. محترم حاضرین، آج مسلمانوں کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں دینی تعلیم سے دور کیا جائے. اللہ نے، جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کوئی انسان نہیں کر سکتا جب تک کہ عبادت تک کرنے کا راستہ انسان کے پاس علم نہ ہو. آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ دینی علم سے ہر کسی کو دور کیا جا رہا ہے، دینی علم سے، اور اس میں غیر نہیں اپنے بھی شامل ہیں. یہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسکول کی تعلیم نہ دی جائے، مگر اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھ کر دنیاوی تعلیم دیتا ہے تو ایسا آدمی اپنے والدین کا، اپنے اولاد کے حق میں ظلم کرتا ہے. امام سیوطی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے، اولاد عطا کرے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے. بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے. جس انسان نے، جس باپ نے اپنے بچے کو پہلے قرآن کی تعلیم نہیں دی، بنیادی عقیدہ اسے نہیں سکھایا، فطروں کے حوالے سے اسے خبر نہیں کی، اسلامی ثقافت کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن اسکولوں میں اعلیٰ تعلیم دی، ایسا انسان اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے. اور اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجیے. محترم حاضرین، آج ساری دنیا مسلمانوں کو دینی تعلیم سے دور کرنے پر لگی. 1419 ہجری کے اندر مصر کے اندر یہ ممیز نکلی جو آج پرانی قبریں موجود ہیں، ان میں سے قبرستانوں کا ایک بڑا جمگھٹا نکلا 1419 ہجری کے اندر. جب جیسے ہی مصر کے اندر یہ احرام مصر کے پاس یہ ممیز نکلی، یہ مردے لاشیں نکلے جو کفن کے اندر موجود تھے، جو لاشیں محفوظ تھے، تو فوراً یورپ کے لوگوں نے چاہا کہ کیوں نہ ان کو ایک بہانہ بنایا جائے اور مسلمانوں کو تعلیم سے دور کیا جائے. یورپ کا ایک بڑا طبقہ آتا ہے، مصر میں آتا ہے، آ کر وہاں پر کھدائی شروع کر دیتا ہے. کھدائی کر کے جو تھوڑی موڑی لاشیں تھی اور مزید لاشوں کو نکالا جاتا ہے اور ساری دنیا کے سامنے اسے معجزے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ فرعون، پہلا فرعون، دوسرا فرعون، اس زمانے کی پرانی تاریخ ہے. فوراً وہیں آنن فارن پیسے اکٹھا کر کے یہود و نصارہ ایک یونیورسٹی بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس یونیورسٹی میں سب سے پہلے پڑھنے والے طلبہ کون تھے؟ یورپ سے آنے والے نہیں تھے، یورپ سے آنے والے نہیں تھے. اس کے اندر جو طلبہ پڑھنے گئے، جسے لوگوں کے سامنے ایک خوشنما داغ بنا کر پیش کیا گیا، وہ اسی مصر کے طلبہ تھے، عرب کے طلبہ تھے. صرف 5 سال کے اندر یورپ کے لوگوں نے 3 یونیورسٹیاں مصر کے اندر بنا دی اور وہاں پر 5 لاکھ طلبہ کو لا کر داخلہ کرا دیا، جن میں سے 3 لاکھ مصر کے اور باقی 2 لاکھ عرب زمانے کے تھے. یہ سارے کون طلبہ تھے؟ یہ وہ طلبہ تھے کبھی جو جامعہ ازہر کے اندر اور اسلام یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے، قال اللہ قال رسول پڑھا کرتے تھے. یہ وہ طلبہ تھے جو کبھی جا کر اپنے باپ دادا کی تاریخ پڑھا کرتے تھے، انہیں وہاں سے ہٹا کر قبروں کے علم میں لگا دیا گیا. اب یہ قبروں کی چھان ڈھونڈتے رہتے ہیں. اس طرح کے ہزاروں سازشیں کر کے مسلمان بچوں کو دینی تعلیم سے دور کی جا رہی ہے. کیا آج اس فتنے میں ہم مبتلا نہیں؟ کیا آج ہم کوشش نہیں کرتے کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنایا جائے؟ اسلام ممانعت نہیں کرتا، مگر آپ اپنے اولاد کو بنیادی عقیدے کی تعلیم نہ دیں. بچہ بڑا ہو جائے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسے اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں پتا، اسے علماء کا مقام نہیں پتا، مدرسوں کی اہمیت نہیں پتا، دینی حلقوں کی اہمیت نہیں پتا، یقیناً آپ نے اپنے اولاد کو ضائع کیا اور اللہ قیامت کے دن ایسے ہر انسان سے سوال کرنے والا. محترم حاضرین، بات اسلامی ثقافت کی جائے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ مغربی ثقافت ہم سے بہتر ہے، مغربی کلچر ہم سے بہتر ہے. جو لوگ انسانوں سے زیادہ کتے بلیوں کو محبت کریں، کتے بلیوں کو اپنے گھر میں رکھ کر دوسرے جگہوں پر انسانوں کو مارے، ہم ان کی انسانیت کی کیا بات کریں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ثقافت بہتر ہے. محترم، چاہیے اپنے اسلامی ثقافت کو پڑھیے کہ مسلمانوں نے کتنی عظیم ثقافت کو پیش کیا تھا. آج ہم دیکھیں کہ جب بھی ذکر کیا جاتا ہے اسلامی ثقافت کی، آج اب چند مثالیں دے کر آپ کے سامنے سمجھا دیتا ہوں. ملک عثمانیوں کا دور تھا، عثمانیوں نے بہت سارے عظیم
عظیم کارنامے کیے جو سوشل انداز سے موجود تھے، جو مسلمانوں میں ثقافت قائم کر سکتے تھے. جو فٹ پاتھ آج راستوں میں دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے بنایا تھا. امویوں نے وقت میں دیکھا کہ مسلمانوں کا عام جانوں کا یعنی عام سواریوں کا راستہ ہے تو عثمانیوں نے چاہا، اور اس سے پہلے امویوں نے چاہا کہ عام راہگیر کا راستہ بنا دیا جائے. تو امویوں نے سب سے پہلے فٹ پاتھ کو قائم کیا تاکہ چلنے والے ادھر چلے اور سوار الگ چلے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عثمانی زمانے میں لوگ اتنے مثقف تھے کہ جس آدمی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو سب کو کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں بیمار ہے تو ایک لالٹین آپ اپنے گھر کے باہر رکھ دیں، ایک لالٹین اپنے گھر کے باہر رکھ دیں. لہذا لوگ آتے جاتے دیکھتے کہ جس آدمی کے گھر کے سامنے لالٹین ہے وہ سمجھ جاتا کہ اس میں بیمار ہے. لوگ خاموشی سے اس گھر کے باہر سے گزرا کرتے، لوگ آوازیں نہ کرتے. محترم حاضرین، یہ مسلمانوں کی ثقافت تھی. بلکہ عثمانی وقت میں چاہے وہ مصر کے اندر ہو، سعودی عرب کے اندر ہو یا مسلم خطے، سب جگہ جب پرانے گھر تھے، پرانے گھر میں دو دو کنڈیاں لگائی جاتی تھی، ایک بڑی کنڈی ایک چھوٹی کنڈی. اگر مرد آتا تو بڑی کنڈی مارتا، جب بڑی کنڈی ماری جاتی تو باہر سے سمجھا جاتا کہ مرد ہے تو دروازہ بھی ایک مرد کھولتا. جب چھوٹی کنڈی کو مارا جاتا تو سمجھا جاتا کہ باہر عورت ہے تو اس کا استقبال بھی ایک عورت کرتی. اسلام کے وقت مسلمانوں نے اپنی ثقافت کا اتنا خیال کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کنڈی ایک ہو مرد ہمارے استقبال عورت کرے. محترم حاضرین، اس طرح کی بے شمار مثالیں مسلمانوں نے پیش کر کے رکھ دی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی ثقافت سے آگاہ ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ہم سوٹ بوٹ پہن لیں گے، دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں گے تو دنیا میں ہمیں عزت ملے گی. لوگ عزت کے معیار بدل چکے ہیں. عزت اللہ نے ہمیں دی ہے تو دنیا کے ساتھ چلنے کی وجہ سے نہیں دی، دنیا کے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ چلنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت نہیں دی ہے. اللہ نے اس اسلام پر ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ کا بندہ بننے کی وجہ سے عزت دی ہے. اور حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے، لہذا جس نے عزت کو لباس میں، عزت کو تعلیم میں تلاش کیا، اللہ ایسوں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا. محترم حاضرین، دور حاضر یہ فتنوں کا دور ہے. ایسے وقت میں مدارس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے. آج پوری دنیا کی طرف سے یہ الغار ہے کہ کس طرح مدارس کو ختم کیا جائے. مدارس کے اوپر، مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. آپ کی ضرورت ہے کہ ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کی حفاظت کرے. اور آج ایسے ہی مسائل نہیں، ہزاروں مسائل مدارس کے چل رہے ہیں. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ مدرسہ فلاں کا ہے، مدرسہ فلاں کا. یہ مدرسہ دین کا قلعہ ہے. جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جس کسی مدرسے پر مصیبت آئے گویا مصیبت کے سارے دین پر ہے. اور الحمدللہ یاد رکھیں کہ انہی مدارس کی وجہ سے قیامت تک بھی دین زندہ رہے گا. لیکن ان مدارس کو ختم کر دیا جائے، انہیں ان ہدف بنا کر، نشانہ بنا کر ختم کر دیا جائے تو جو جتنے شبہات آج موجود ہیں یہ شبہات اور آگے بڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدارس کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان مدارس کو آباد رکھے اور ان مدارس سے پڑھنے والے جو علماء ہیں، جو طلباء ہیں، اللہ ان کی حفاظت عطا کرے. یقین آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوني يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله.